وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ رواہ ابن ماجہ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین انسان نہ بتلاؤں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے کہ بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، بہترین انسان وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے۔ 8 خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ ہو چکا تھا، تو 9واں خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے تقویٰ کو، جس کے صوم و صلاۃ کی پابندی کو، جس کے عالی اخلاق کو، اتباع سنت کو انسان دیکھے اور اس کے چہرے کی رونق کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے، آپ نے فرمایا کہ یہ انسان بہترین انسان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ نمبر 2 وکانوا یتقون، اور ان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے۔ نمبر 1 جو مومن ہوتے ہیں، نمبر 2 جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جن میں یہ 2 اعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو اولیاء اللہ میں سے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں۔ تو بہترین انسان 9واں وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب وہ کون انسان ہے؟ اللہ کا ولی۔ کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بلند مقام ہے؟ تو میں 10 علامتیں عرض کرتا ہوں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جس کی 10 نشانیاں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس میں یہ 10 باتیں ہوتی ہیں، جس میں یہ 10 چیزیں ہوں گی، وہ اللہ کے ہاں بلند و بالا مقام والا ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا، اللہ کا نیک بندہ وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا، جو قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا، اپنی آراء پر عمل کر رہا ہے، اپنی باتوں پر، اپنی رائے پر، اپنی باتوں کو دین سمجھ رہا ہے، اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر رہا ہے، تو وہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوگا جو دین پر عمل کرے گا، جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جو دین پہ چلے گا۔ نمبر 2، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو سنت کی اتباع کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کی جو اتباع کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں، آیت کے شروع میں بھی محبت کا ذکر ہے، آیت کے آخر میں بھی محبت کا ذکر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی دوسری نشانی وہ ہوگی، سنت کی اتباع کرے گا۔ نمبر 3، اللہ کا ولی وہ ہوگا جو گناہوں سے اجتناب کرے گا، جیسے قرآن نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، گناہوں سے اجتناب کرنے والا، تقوی کی زندگی گزارنے والا وہ ولی ہے جس کی زندگی گناہوں میں گزرے، نافرمانی میں گزرے، جس کی رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے، جس کے دن اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں، جو حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، وہ اللہ کے ہاں نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک وہ ہوگا جو ہر گناہ سے بچے گا، معصیت سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے گا۔ نمبر 4، اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر شریعت کے موافق عمل کرتا ہے۔ شریعت نے جو عمل اس کو بتایا اس پر عمل کرے گا، اور اس کا ظاہر شریعت کے موافق ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر، اس کی وضاحت، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا یہ ظاہر شریعت کے موافق ہوگا۔ ایک آدمی کہے یہ اللہ کا ولی ہے، یہ پہنچا ہوا پیر ہے، لیکن اس کا ظاہر شریعت کے موافق نہیں، لباس سنت کے مطابق نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے،
مسنون اعمال کا اہتمام نہیں کرتا، جب ظاہر شریعت کے موافق نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہوگا جو سنت پر چلے گا، جس کے ظاہر اور باطن شرع کے موافق ہوگا۔ نمبر 5، اللہ کا ولی وہ ہوگا زندگی میں قناعت ہو، زندگی میں قناعت کو لے کر آئے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، چونکہ قناعت اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی آمدنی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے قناعت کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتے۔ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ناشکرہ نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہوگا، اور اللہ شکر سے نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم میرا شکر کرو میں نعمت کو بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو میں نعمت کو گھٹا دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ بھلا تمہیں کیوں عذاب دے گا جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے، تو اللہ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ تو جاننے والا ہے۔ اس لیے انسان ناشکری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو اللہ کا نیک بندہ شکر گزار ہوگا، اس کی زبان پر کبھی یہ بات نہیں آئے گی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان شکایت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، گلے شکوے کرنے لگا کہ میرے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں، اتنی بیماریاں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں۔ جب اس کے گلے شکوے بڑھ گئے تو اس بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے اس سے فرمایا کہ یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس 10,000 درہم ہوتے، تمہاری آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، کانوں میں شنوائی نہ ہوتی، تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے لیکن تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ ہوتی، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے لیکن تمہارے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے لیکن تمہارا معدہ کھانے کو ہضم نہ کرتا، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، تمہارا مثانہ کام نہ کرتا، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے، مردانہ طاقت نہ ہوتی، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 10,000 درہم ہوتے لیکن عقل کی نعمت نہ ہوتی، تم مجنون اور دیوانے ہوتے، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو، 1,00,000 درہم کے مالک کو پھر بھی ناشکری کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ کا ولی وہ ہوگا ناشکری نہیں کرے گا، وہ اپنے سے نیچے دیکھے گا۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ انسان اپنے سے نیچے دیکھے، اپنے سے اوپر نہ دیکھے، پھر یہ ناشکری میں پڑ جاتا ہے۔ اپنے سے نیچے دیکھے کہ میری حالت کیا ہے، اللہ نے الحمدللہ مجھے مکان دیا، بہت سے ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، میرے پاس ذاتی گاڑی ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں، میری اہلیہ اولاد موجود ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرہ نہیں ہوتا۔ نمبر 7، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ اللہ کے نیک بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے اس کی زبان پہ اللہ کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، بار بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کا زبان پہ تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کو سکون تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ جس رب نے اس دل کو بنایا ہے، اس دل کو سکون اس کی یاد سے ہوگا۔ دل اللہ نے پیدا کیا، اس دل کا سکون بھی اللہ کی یاد سے ہوگا۔ جس رب نے بنایا ہے اس کی محبت انسان دل میں لاتا ہے تو دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کا ولی وہ ہوگا دنیا سے بے رغبت ہوگا، دنیا سے نہیں رغبت رکھے گا، دنیا سے اس کا کوئی شوق نہیں ہوگا، اس کا تعلق آخرت سے ہوگا، آخرت کے لیے محنت کرے گا۔ دنیا کے لیے اتنی جتنا یہاں رہنا، آخرت کے لیے اتنی کوشش اور فکر جتنا اس نے وہاں رہنا ہے۔ نمبر 9، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل سخت نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کے دل نرم ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل کا سخت ہونا یہ تو بدبختی کی نشانی ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں نقل کیا بدبختی کی 5 نشانیاں، بدبختی کی 5 علامات ہیں۔ نمبر 1، قسوۃ القلب۔ انسان جب بدبخت بنتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، قرآن و سنت کی بات دل پہ اثر نہیں کر رہی۔ کوئی ہدایت کی بات کہتا ہے وہ مسکرا جاتا ہے، دائیں بائیں ہو کے ٹال دیتا ہے، کہتا ہے ہدایت کی بات اثر نہیں ہو رہی، یہ بدبختی کی علامت ہے۔
نمبر 2، جب بدبختی ہوتی ہے جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، انسان کی آنکھیں منجمد ہو جاتی ہیں، خیر اور ہدایت کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 3، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے، یہ کروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا، امیدیں اس نے طویل باندھی ہے، زندگی مختصر ہے، امیدیں لمبی باندھی۔ نمبر 4، الرغبۃ فی الدنیا، بدبختی کی چوتھی علامت ہوتی ہے دنیا کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، دنیا کی طرف میلان بڑھتا ہے، آخرت سے توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5، قلت الحیا، انسان کی زندگی میں حیا کم ہو جاتی ہے، بے حیائی زیادہ آ جاتی ہے، حیا سے محبت نہیں، بے حیائی کی باتوں سے، بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے، بے حیائی کی گفتگو سننے سے، بے حیا عورتوں کو دیکھنے سے اسے سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 باتیں جب ہوں تو سمجھنا چاہیے بدبختی کی 5 باتیں اس میں آ گئی ہیں، یہ 5 نشانیاں ہیں بدبخت ہونے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو اللہ کا ولی ہوگا اس کی ایک علامت اس کا دل نرم ہوگا، اور 10ویں اور آخری علامت یہ ہے جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے دل میں ہر وقت امت کا درد ہوگا، وہ امت کے لیے سوچے گا کہ ساری امت کس طرح ہدایت پر آ جائے، یہ گھر والے کس طرح ہدایت پر آئیں، یہ علاقے والے، یہ معاشرے والے، یہ بستی والے، سارے لوگ دین پر کس طرح آ جائے، امت کا درد ہوگا، فکر مند ہوگا، دین کی خاطر فکر مند ہوگا، دولت پیسے جائیداد کے لیے نہیں، لوگوں کے دین پر فکر مند ہوگا۔ یہ 10 باتیں ہیں تو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نگاہ نبوت میں 9واں بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو ہم بھی چاہیں کہ ہم بہترین بن جائیں تو ہم یہ علامات اور خصلتیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔